اسی لیے بزرگان محترم حج کو جانے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر کے جانا ہے، ہر ایک کا حق پہنچا کر کے جانا ہے، ہر ایک کی امانت اس کے پاس پہنچا کر کے جانا ہے۔ لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں، ماں باپ ایک ایک وقت کے ٹیبلٹ کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے خاندانوں کے اندر کتنے بیوہ ایسی عورتیں ہیں جو اوروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن مانج رہی ہے، برتن مانج کر ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہے۔ لوگ حج پر حج کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو غریب رہتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام نہیں کیا۔ لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنا سگا بھائی ہے جو پڑپٹی میں رہتا ہے، راستے پر سو رہا ہے، وہ دھوپ میں بھی برداشت کر رہا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے ایک خوبصورت کمبل موجود نہیں ہے، بھائی کو اس کا علم ہونے کے باوجود اس کے لیے کوئی اچھا ایک چار دیواری کا انتظام نہیں کر رہا ہے، ایک اچھے گھر کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے ایک اچھے کھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے۔ لوگ مجبور ہیں، لیکن اپنے خاندانوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کیے بغیر، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کیے بغیر لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت وہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے، وہ تو جا رہا ہے، اس ذمہ داری روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حج تو بعد بھی کر سکتا ہے، حج تو آج نہیں کرا اگلے سال بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسی غربت میں تیری بہن زنا کا شکار ہو گئی تو اس کی ذمہ داری کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، حج کو جانے والے لوگ اس وقت حج کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے حج کے تعلق سے کافی باتیں آئی، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی، ان باتوں کو اس جمعہ میں عرض کرنا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ حج پر جانے کے لیے پیسوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہی وہاں تک پہنچیں گے۔ اگر پیسوں سے کوئی مالدار وہاں تک پہنچتا تو آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی بادشاہ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو مالدار تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، اتنا پیسہ ان کے پاس موجود تھا کہ وہ اور ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی، اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ لیکن اکثر مالدار حج کے لیے نہیں پہنچ سکے، پیسہ ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جا سکے۔ حج کو وہی بندہ اور بندی جا سکتی ہے جس پر اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے تو اس بندے کو حج کو جانے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ الغرض بزرگان محترم، حج کو جانے کے لیے اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہونا ضروری ہے۔ بزرگان محترم، لوگ بہت ساری رقم جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے ابراہیم، اب تم تو گھر تعمیر کر دیے ہیں، قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جاؤ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کہتے ہیں، اے اللہ، میں تو بوڑھا انسان ہوں، ضعیف انسان ہوں، میں تو کمزور ہوں، میری آواز کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اے اللہ میری آواز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اے اللہ میری آواز کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنا پاور نہیں ہے کہ میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ حج کے تعلق سے میں تو ضعیف ہوں، میں تو کمزور انسان ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ پاک سے جب یہ کہا، قبولیت کی دعا کی، تو اللہ نے کیا کہا، ابراہیم جاؤ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ضعف کو پیش کیا، کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری آواز اتنی دور تک نہیں جا سکتی۔ چونکہ وہ زمانہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو اسپیکروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو یوٹیوب اور فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو سوشل میڈیا میں ایک خبر ڈال دے اور ہزاروں لوگوں تک فون کے ذریعے پہنچ جائے، ایسا زمانہ تو وہ زمانہ نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں کمزور ہوں، میری آواز ہر گھر تک نہیں پہنچ سکتی، اگر میں آواز لگاؤں گا، اگر میں حج کا اعلان کروں گا تو میری آواز یہ کعبۃ اللہ شریف کے باؤنڈری کے اندر ہی محدود رہ جائے گی۔ اللہ میں اگر آواز دوں تو میری آواز یہ کعبۃ اللہ شریف کے چہار دیواری کے اندر ہی رہ جائے گی۔ اللہ میں اگر آواز دوں تو میری آواز کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں سے باہر تک نہیں جائے گی۔ اے اللہ اگر میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں حج کے تعلق سے، اللہ میں اتنا کمزور اور ضعف ہو گیا ہوں کہ میری آواز کعبۃ اللہ شریف کے دیواروں سے باہر تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ میری آواز یہ پہاڑ جو کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد ہے، اللہ میری آواز اس کے اندر ہی محدود ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں، اللہ میری آواز تو وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے ابراہیم تم آواز کو لگاؤ، آواز کو لگانا یہ تمہارا کام ہے، یہ ہر ایک فرد تک، ہر ایک گھر تک، دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک تمہاری آواز کو پہنچانا یہ تو ہمارا کام ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم نے کیا کہا، اللہ میری آواز ادھر اتنی دور تک نہیں جائے گی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آواز لگانا یہ تو تمہارا کام ہے، دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچانا یہ تو میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، آواز پہنچاتے ہیں۔ لکھا ہے حضرات محدثین نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حج کے لیے جب اعلان کیا دور دور تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کے کانوں تک اللہ پاک حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچاتا ہے۔ یہاں تک حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ عالم ارواح میں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت ہے، ابھی تک وہ ماؤں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے، عالم ارواح میں موجود ہیں۔ حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آواز آسمانوں کو چیرتے ہوئے عالم ارواح تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا حضرت ابراہیم سے، ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اتنا بڑا گھر تعمیر کیا ہے، قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا کام آواز دینا ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی اس آواز کو جو بچے ماؤں کے پیٹ میں موجود تھے، پل رہے تھے، اللہ پاک نے ان بچوں کے کانوں تک حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ہے، عالم ارواح تک حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ہے۔ ساتوں آسمان چیرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی یہ جملے، یہ الفاظ پہنچائے ہیں۔ یہ پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف وہ تنے تنہا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ پاک ہر فرد تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ پاک نے ہر گھر تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے چیز تک پہنچایا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آواز پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا ہے، اللہ پاک نے سب لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ جتنے لوگوں نے لبیک کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں لبیک کہا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو حج کے لیے بلاتا رہا، اور جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا لبیک کہا لبیک کہا، اللہ پاک نے اتنی مرتبہ ان لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ الغرض بزرگان محترم، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز اللہ پاک دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت کبھی پست نہیں کرنا چاہیے، انسان کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علماء نے ایک چھوٹا سا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، کچھ دن کے لیے وہ جیل میں ان کو مقید کر دیا گیا تھا۔ ایک بزرگ جیل کے اندر قید کر دیے گئے تھے۔ جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کا بابرکت دن آتا ہے، وہ بزرگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، وہ بزرگ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے چاہتے ہیں، اور جیل کے اندر مقید ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، باہر نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، چنانچہ وہ بزرگ جمعے کے دن غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوبصورت عطر لگاتے ہیں، خوشبودار عطر لگاتے ہیں، اور سرما وغیرہ لگا کر اس جیل کی چہار دیواری سے نکل کر تھوڑا سا باہر آتے ہیں، جہاں پر مین گیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ وہ بزرگ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی چہار دیواری سے جیل خانے سے نکل کر کوشش کر کے باہر مین گیٹ کے پاس آتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح مجھے جمعے کی نماز کے لیے موقع دے دیا جائے، میں جاؤں گا، صرف جمعے
کی نماز ادا کروں گا، میں جاؤں گا جمعے کا عربی خطبہ سنوں گا، میں جاؤں گا جمعے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو سنوں گا، میں جاؤں گا جمعے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سنوں گا۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ فکر تھی، ان کی یہ تمنا تھی، اور اتنی کوشش کر کے وہ جیل خانے سے نکل کر مین گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے کہتے ہیں اے اللہ میں جمعے کی نماز مجھے پڑھنا ہے، اللہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مجھے مسجد کو جانا ہے، اے اللہ میں جیل خانے سے نکل کر، جیل خانے کی چہار دیواری سے نکل کر اے اللہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، میرے بس کے اندر جتنی طاقت تھی میں نے وہ کیا، میرے بس کے اندر جتنی کوشش تھی اے اللہ میں نے کوشش کر کے یہاں مین گیٹ تک آ گیا، اے اللہ اب آگے بھیجنے کا کام تو وہ آپ کا ہے۔ کیا کہا بزرگ نے؟ جیل سے نکل کر مین گیٹ کر آ کر کیا کہا انہوں نے؟ اللہ یہاں تک آنے کی میں نے کوشش کر کے یہاں تک آ گیا، اب آگے بڑھانا یہ آپ کا کام ہے، آگے مسجد تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بزرگ اللہ کی ذات پر ان کو اتنا یقین تھا۔ بزرگان محترم، انسان کو حوصلے بلند رکھنا چاہیے، انسان کی آرزویں وہ بہت اونچی ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہم امیدوں کو آگے بڑھائیں گے، اللہ پاک ایک دن وہ لائے گا، ان امیدوں کو مکمل کرے گا۔ چنانچہ بزرگان محترم، بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سب لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، لیکن بزرگان محترم بہت سارے حج کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے تلبیہ پر فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں، فرشتے ان کا جواب دیتے ہیں۔ دو چیزیں یہاں پر مجھے عرض کرنا ہے، دعا کرے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے، ورنہ ہر جمعہ یہی ہو رہا ہے، مضمون مکمل سمیٹ کر آتا ہوں، وقت ساتھ نہیں دیتا، میرا مضمون باقی رہ جاتا ہے، مجھے مجبوراً اس مضمون کو اگلی جمعہ عرض کرنا ہے۔ اللہ میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے اس وقت روانہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن بزرگان محترم، کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جب تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، غسل وغیرہ کر کے احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک؟ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے بزرگان محترم، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے در پر حاضر ہو رہا ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تیری گھر کی حاضری کے لیے آ رہا ہوں، اللہ میں تیرے گھر کی حاضری کے لیے سفر شروع کر چکا ہوں، لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں لگاتے ہوئے ایک حاجی گھر سے نکلتا ہے، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں، اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں نعم لبیک وسعدیک، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے آپ کا لبیک کہنا مقبول ہو گیا، آپ کا تلبیہ پڑھنا مقبول ہو گیا، آپ کا یہ الفاظ کہنا مقبول ہو گیا، لبیک اللہم لبیک کا یہ جملہ، یہ جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، اللہ پاک نے تمہارے اس جملے کو قبول کر لیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اس بندے کے، اس حاجی کے جواب میں اللہ نے تمہارے سفر کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے
तुम्हारे इन अल्फाजों को कबूलियत से नवाज दिया है। बुजुर्गान मुहतरम, हाजी जब ये अल्फाज पढ़ते हुए घर से निकलता है, उसके जवाब में फरिश्ता कहता है नाम लब्बैक व सादैक, अल्लाह ने तेरे हाजिरी को कबूल कर लिया है। ये फरिश्ता क्यों कहता है, यहाँ सोचने की बात है। बुजुर्गान मोहतरम, नोट ऑफ द पॉइंट, मेरे इन बातों पर गौर से सुनिए। आज लोग हज के लिए जा रहे हैं, पैसा कौन कौन सा पैसा लगाकर हज के लिए जा रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, माहौल से आप बेहतर वाकिफ हैं। आज लोग हज के लिए जाते हैं तो कौन कौन सा पैसा लेकर जाते हैं, आगे बताऊंगा, वक्त मिलेगा। जब उसके जवाब में फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपके सफर को कबूल कर लिया है। कैसे कबूल कर लिया है, कोई हिकमत होती है, कोई राज छुपा हुआ होता है, तभी अल्लाह पाक ने उसके हज को कबूल कर लिया है। बुजुर्गान मोहतरम, लिखा है हजरात उलमा ने, फरिश्ता इसलिए उसके जवाब में कहता है कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल कर लिया, आपके तलबिया को कबूल कर लिया, इसकी वजह हजरात उलमा ने लिखा है कि वो हलाल पैसों से हज के लिए सफर कर रहा है। कौन से पैसों से? अरे बोलो भाई, रोजा है क्या? रमजान तो गुजर गया ना, अभी तो रोजा का कोई मौका नहीं है। बोलो, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। कौन से पैसों से हज के लिए निकला है? हलाल पैसों से वो हज के लिए निकला है। हलाल पैसों से खरीदी हुई चादर पहनकर वो अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहा है। हलाल पैसों से जाने के लिए पूरे चीज़ों का तोशा तैयार करके, पूरे चीज़ों का बंदोबस्त करके जा रहा है। हलाल पैसे जमा करके काबतुल्लाह शरीफ को जा रहा है। हलाल आमदनी से हज को जाने के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। ये हलाल ही की बरकत है कि वो हज के लिए जा रहा है, रास्ते में फरिश्ते उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हलाल पैसों से हज के लिए जा रहा है, फरिश्ते उनकी हाजिरी को कबूल करने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल फरमा लिया है। बुजुर्गान मोहतरम, जो हलाल पैसों से हज के लिए जाते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों के हज को कबूल फरमाते हैं। हर चीज़ हलाल की है तभी उस बंदे का हज कबूल होगा। हराम पैसों से किया जाने वाला हज कभी काबिल कबूल नहीं होगा। आज लोग हज के लिए जा रहे हैं, अगर हलाल पैसों से हज करने के लिए जा रहे हैं, उनका एक एक कदम रखना भी सवाब से खाली नहीं है, उनका एक एक जिक्र करना सवाब से खाली नहीं है, वहाँ जाने के बाद दो दो रकात नमाज पढ़ना सवाब से खाली नहीं है। और हाजी के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? जब हज करने वाला हाजी जब एहराम बांधकर हज की नीयत से जब वहां पर जाता है, हाजी जो दुआएं करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। सिर्फ हाजी की दुआ के बारे में अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, जिन के बारे में हाजी दुआएं मगफिरत करेगा, दुआएं मांगेगा, अल्लाह पाक हाजी की दुआ की बरकत से सब लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देगा, सब लोगों की मगफिरत फरमाएगा। ये कब होगा बुजुर्गान मोहतरम? हज करने वाला हाजी अगर हलाल पैसे से हज के लिए जा रहा हो, उसके लिए ये शराइत। लेकिन यहाँ और आगे बढ़िए, यहाँ पर हज के लिए हलाल पैसा लगा कर जा रहा है, फरिश्ता अल्लाह की तरफ से कह रहा है कि तेरी हाजिरी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तेरे तलबिये को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तेरे सफ़र को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बुजुर्गान मोहतरम, वहीं रुक कर वही फरिश्ता जब दूसरे बाज हाजी वहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, गुस्ल वगैरह करके एहराम बांध कर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अपने आप को सवार कर, अपने आप को सजा कर सवार कर जब घर से निकलते हैं, हज के लिए निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करके निकलते हैं, चेहरे पर खुशियों के आसारात हैं, माँ बाप भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं, अपने महल्ले के लोग भी खुश हैं, सब लोगों के चेहरों पर खुशी तो हो रही है। लेकिन ऐसा हज करने वाला हाजी जब अपने घर से निकलता है, उसकी जुबान पर ये तलबिया होता
کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہی رک کر فرشتہ کہتا ہے، اس حاجی کے الفاظ پر کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، اللہ کے بندے اللہ پاک تیری تکبیر کو قبول نہیں کریں گے، تیرے تلبیہ کو اللہ پاک قبول نہیں کر رہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا سفر حج کرنا بیکار ہے، اللہ پاک تیرے اس سفر کو بھی قبول نہیں کرنے والے ہیں، تیرے تلبیہ کو بھی اللہ پاک قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے کے الفاظ ہیں، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا تلبیہ پڑھنا آج کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ ارے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، ایک حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، 6 لاکھ روپے ایک حاجی کو لگ رہے ہیں، 8 لاکھ روپے حاجی حج کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے جواب میں فرشتہ کہہ رہا ہے تیرا تلبیہ پڑھنا اللہ کو قبول نہیں ہے، تیرا حج کے لیے سفر کرنا مردود ہے۔ ارے ایسا سفر جب تو کرے گا، تیرے گھر کی 4 دیواری سے لے کر کعبۃ اللہ شریف کو پہنچنے تک ہر چیز تیرے لیے لعنت کرے گی۔ ارے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتا چلے گا حضرات محدثین نے لکھا ہے اس کے جواب میں فرشتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جانے کے لیے جو مال اس نے لگایا ہے وہ حرام کا مال لگایا۔ کون سا مال لگایا؟ حج کے لیے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، حرام پیسوں سے حج کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اس کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، ارے کم وقت تیرے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ارے مردود تیرے حج کی اللہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ حرام مال سے تو سفر کر رہا، حرام مال سے خریدا ہوا چادر تو اپنے جسم پر اوڑھ کر جا رہا ہے، حرام پیسوں سے خریدی ہوئی چیز تو اپنے جسم پر اوڑھ کر جا رہا ہے، حرام آمدنی سے کمایا ہوا سرمایہ، کمایا ہوا پیسہ، ان پیسوں سے تو بڑا بڑا سوٹ کیس خرید کر کے لوگوں میں نام بنانے کے لیے جا رہا ہے، حرام پیسوں سے کمائی ہوئی چیزوں سے تو سفر کا توشہ تیار کر کے حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور حج کو جانے کے لیے جو تو نے رقم جمع کیا ہے وہ کتنے لوگوں کو ڈبا کر کے تو نے مال کو جمع کیا ہے، جو حج کو جانے والے کے لیے جانے والوں کے پاس تو نے جو رقم جمع کیا ہے وہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے کر تو نے جمع کیا ہے۔ بزرگان محترم، حرام مال سے اگر کوئی آدمی حج کے لیے سفر کرتا ہے اس کا حج بیکار ہو جائے گا، ہاں حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن اس بندے کی پکڑ ضرور ہو جائے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے تجھے تو تیرے اوپر تو حج فرض نہیں تھا، تو فرض کو ادا کرنے کے لیے حرام مال کو جمع کر کے کیوں میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا؟ آج لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ماں فرمائے میرے ان جملوں کو بڑا درد ہوتا ہے، لوگ آ کر ہم سے شکایت کرتے ہیں حضرت ہمارے فلاں رشتہ دار ہمیں فلاں ماموں ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ہے حج کے لیے ان سال تو جا رہے ہیں لیکن ہمارا حق دبا کر کے جا رہے ہیں، ہماری پراپرٹیز مار کر کے جا رہے ہیں، بھائی اور بہنوں کی وراثت میں پراپرٹی کو لوٹ کر کے لوگ ایسے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعائیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، کسی کا مال کھا کر اگر کوئی حج کے لیے گیا ہوا ہے وہاں جا کر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی وہ خون کے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں کرے گا، اس کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ اس لیے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پراپرٹی کو مار کر کے گیا ہوا ہے، ان کا حق ادا کرے بغیر گیا ہوا ہے، وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے لیے یہاں پر بد دعائیں نکل رہی ہے، یہ مظلوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 6 مہینے پہلے عرض کیا تھا مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اگر کسی کے حق میں
میں کوئی آدمی بد دعا کرتا ہے وہ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو جا کر چمڑ جاتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو جنبش کر دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے، یہ مظلوم یہاں بیٹھ کر اس حاجی کے حق میں بد دعائیں کر رہا ہے، اس کے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہے، اور یہ اس کا حق ادا کرے بغیر حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف بھی پکڑ کر دعائیں کر لے، وہ اللہ بہتر جانے کہ اس کا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگان محترم، حج کو جانے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر کے جانا ہے، ہر ایک کا حق پہنچا کر کے جانا ہے، ہر ایک کی امانت اس کے پاس پہنچا کر کے جانا ہے۔ لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں، ماں باپ ایک ایک وقت کے ٹیبلٹ کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے خاندانوں کے اندر کتنے بیوہ ایسی عورتیں ہیں جو اوروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن مانج رہی ہے، برتن مانج کر ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہے۔ لوگ حج پر حج کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو غریب رہتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام نہیں کیا۔ لوگ حج پر حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنا سگا بھائی ہے جو پٹی میں رہتا ہے، راستے پر سو رہا ہے، وہ دھوپ میں بھی برداشت کر رہا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے ایک خوبصورت کمبل موجود نہیں ہے، بھائی کو اس کا علم ہونے کے باوجود اس کے لیے کوئی اچھا ایک چار دیواری کا انتظام نہیں کر رہا ہے، ایک اچھے گھر کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے ایک اچھے کھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے۔ لوگ مجبور ہیں، لیکن اپنے خاندانوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کیے بغیر، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کیے بغیر لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت وہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے، وہ تو جا رہا ہے، اس ذمہ داری روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حج تو بعد بھی کر سکتا ہے، حج تو آج نہیں کرا اگلے سال بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسی غربت میں تیری بہن زنا کا شکار ہو گئی تو اس کی ذمہ داری کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں۔ آج غیروں کے ہاتھ میں ہماری مائیں اور بہنیں جانے کے وجوہات یہی ہیں بزرگان محترم۔ ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گھروں کے اندر ان بچوں کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس گھر کو چلانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ مجبور ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت غلط قدم اٹھا رہی ہے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ۔ ابھی حال ہی میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میرے پاس ایک ویڈیو ہے، بمبئی جانے والی ایک ٹرین ہے، پورا برقعے میں ملبوس ایک عورت ٹرین میں سفر کر رہی ہے، ایک غیر کے ساتھ اپنا ہاتھ ملوا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گود میں سو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں غلط قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اپنوں کے حقوق ادا کرے بغیر حج کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اس ذمہ داری سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج ایسے حالات ہیں بزرگان محترم، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ ضرورت کے لیے آج عورتیں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔